کانفرنس کا مقصد ملک کی مجموعی سیکیورٹی اور بارڈرز کی حالیہ صورتحال کے ساتھ ساتھ گزشتہ تقریباً ایک دہائی کے سیکیورٹی چیلنجز کا کمپیریٹیو انالیسس اور چند دیگر اہم امور کے حوالے سے آپ سب کو آگاہی دینا ہے۔ گزشتہ 10 سال ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک بہت چیلنجنگ وقت تھا۔ اگر 2020 ہی کی بات کر لیں تو اس سال میں سیکیورٹی چیلنجز کے علاوہ لوکسٹ اور کووڈ جیسی پینڈیمک نے پاکستان کی اکانومی اور فوڈ سیکیورٹی کو بھی خطرے میں ڈالے رکھا۔ پچھلی دہائی میں ایک طرف مشرقی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کی شرنگیزیاں جاری تھیں تو دوسری جانب مغربی سرحد پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں، ان کے جوڑ توڑ اور پشت پناہی کے ذریعے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا تھا۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود ریاست تمام قومی اداروں، افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز اور سب سے اہم پاکستانی عوام نے متحد ہو کر ان مشکلات کا بھرپور مقابلہ کیا اور بحیثیت قوم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ مغربی سرحد پر قبائلی اضلاع میں امن و امان بحال کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں سوشو اکنامک ہے۔ پاک افغان اور پاک ایران سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے مربوط اقدامات کیے گئے۔ دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال بہت بہتر ہوئی۔ ہندوستان کے مذموم عزائم ہوں یا پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وارفیئر کی اپلیکیشن، خطرات اندرونی ہوں یا بیرونی، ہم نے ہمیشہ ایویڈنس اور حقائق کے ذریعے ان کی نشاندہی بھی کی اور کامیابی سے مقابلہ بھی کیا، اور اس چیز کو اب دنیا بھی مان رہی ہے، بیکاز ٹروتھ آلویز پریویلز۔ جن چیلنجز کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا اس حوالے سے سیکیورٹی ڈومین میں جو اقدامات کیے گئے ان میں سے میں چند اہم اقدامات کا ذکر یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ آپریشن رد الفساد میں ہول آف نیشن اپروچ کے ذریعے پوری دہائی کی اچیومنٹس کو کنسالیڈیٹ کیا گیا۔ اس آپریشن کے ذریعے دہشت گردوں کی سپورٹ بیس، ان کے فیسیلیٹیٹرز، ابیٹرز اور فنانشرز اور غیر قانونی اسلحہ و بارود کا بڑی حد تک خاتمہ کیا گیا۔ الحمدللہ آج پاکستان میں کوئی بھی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ماضی کی نسبت موجود نہیں ہے۔ آپریشن رد الفساد کے تحت 3,71,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ یہ صرف پچھلے 3 سال کے اسٹیٹسٹکس ہیں۔ 72,000 سے زائد اسلحہ، 5 ملین ایمونیشن اور تقریباً 450 ٹن بارود ریکور کیا گیا۔ مینیفیسٹیشن آف سکسیس کو اگر پیمانے پہ پرکھا جائے تو 2007-8 میں قبائلی اضلاع پر صرف 37% علاقے پر ریاستی عملداری رہ گئی تھی۔ آج الحمدللہ تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹس مکمل طور پر خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں۔ دہشت گردی کے بڑے واقعات میں 2019 کی نسبت ہی 2020 میں 45% کمی آئی، جبکہ دہشت گردی کے واقعات کو اگر 2013 میں جو پیک کر رہے تھے اوسطاً 90 پر ایئر تھے، آج وہ گھٹ کر صرف 13 پر ایئر پہ آ گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ سال ملک بھر میں 50% سے زائد ٹیررسٹ تھریٹس کو اوارٹ کیا۔ اگر پچھلی 2 دہائیوں کی دہشت گردی کے واقعات کی کیجولٹیز کا ہی جائزہ لے لیں تو 2013 میں کیجولٹیز کا یہ فگر 414 تھا، جبکہ 2020 میں 98 ہے۔
جو کہ ایک نمایاں کمی ہے۔ خودکش حملوں میں 97% کی واضح کمی آئی ہے۔ کراچی جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں 12ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کی معیشت رکھتا ہے، 2014 میں کرائم انڈیکس میں کراچی دنیا میں 6 نمبر پر تھا۔ 2020 میں امپروو ہو کر کراچی دنیا کے کرائم انڈیکس میں 103 نمبر پر آ چکا ہے۔ یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے۔ کراچی میں دہشت گردی میں 95%، ٹارگٹ کلنگ میں 98%، بھتہ خوری میں 99%، جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98% کمی واقع ہوئی ہے۔ جہاں تک ویسٹرن بارڈر کی سچویشن اور بارڈر مینجمنٹ کا تعلق ہے، اس کے تحت بارڈر ٹرمینلز، سکینرز، بائیو میٹرک سسٹمز، بارڈر پوسٹ اور فینسنگ کے ذریعے امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری لائی گئی ہے۔ 2611 کلومیٹر پاک افغان سرحد پر 83% سے زائد کام مکمل کر لیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ سال کے وسط تک کمپلیٹ ہو جائے گا، جبکہ پاکستان ایران بارڈر پر 37% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ اگلے 1 سال تک یہ بھی انشاءاللہ پایہ تکمیل میں پہنچ جائے گا۔ 1068 پلانڈ فورٹس میں سے 482 سے زائد فورٹس بارڈر کے ساتھ تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ بارڈر کنٹرول میئرز کے نتیجے میں بارڈر ٹرمینلز کے ذریعے نقل و حرکت میں 33% اضافہ ہو چکا ہے فینسنگ کی وجہ سے۔ اینٹی سمگلنگ آپریشنز اور نوٹیفائڈ کراسنگز سے نقل و حرکت کے نتیجے میں صرف پچھلے 6 ماہ میں اگر ریونیو ریسیو کو دیکھا جائے تو 48 بلین کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے کسٹمز کا کردار بھی قابل ستائش ہے۔ بارڈر دہشت گردی کے واقعات میں 55% کمی ہوئی ہے، جبکہ بارڈر ڈسٹرکٹس میں آئی ڈی دھماکوں میں 16% کمی ہوئی ہے۔ اب تھوڑی بات انڈیا اور لائن آف کنٹرول کی۔ مشرقی سرحد بالخصوص ایل او سی پر ہندوستان کی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ہندوستان نے شہری آبادی کو خاص کر نشانہ بنایا، جس میں معصوم بچے، خواتین اور بزرگ افراد بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال میں 3097 سیز فائر وائلیشنز ہوئیں، جن میں 28 معصوم افراد شہید اور 257 زخمی ہوئے۔ بالخصوص 2014 سے 2020 میں ہندوستان کی سیز فائر وائلیشنز میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ 2019 میں سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز ہوئیں، جبکہ 2018 میں سب سے زیادہ سویلین کیجولٹیز 377 کیجولٹیز ہوئیں۔ پاکستان آرمی نے ہندوستان کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ بھرپور جواب دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اب کائنیٹک تھریٹ کی واضح ناکامی کے بعد ہندوستان نے نان کائنیٹک ڈومین یعنی 5th جنریشن وارفیئر کا سہارا لیا۔ اس 5th جنریشن اور ہائبرڈ وارفیئر کے خطرے کے حوالے سے آرمی چیف نے گاہے بگاہے بات چیت بھی کی، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس چیلنج سے آگاہ بھی کرتے رہے۔ ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت ایک ڈوزیر کی صورت میں دنیا کے سامنے لائے گئے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کے نتیجے میں ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ ہندوستان کی اس ڈس انفارمیشن کیمپین کو اگر ڈائسیکٹ کیا جائے تو اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان اور ہندوستان کن معاملات میں مصروف تھے۔ گزشتہ 20 سالوں کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ کائنیٹک ڈومین میں 1200 سے زائد آپریشنز کے ذریعے ہر قسم کی دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کیا گیا۔ 18,000 سے زائد دہشت گردوں کا کلہ کما کیا گیا۔ لیگل اور لافیئر ڈومین میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی قانون سازی کی گئی، بلکہ ایک جامع حکمت عملی کے تحت ان تنظیموں کے خلاف ایکشن لیے گئے۔
بین الاقوامی امن کی کاوشوں کے لیے 1100 سے زائد القاعدہ کے دہشت گردوں کو پکڑا یا مارا گیا، 70 سے زائد ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی، اور اس دوران پاکستان نے 83,000 سے زائد قربانیاں دیں اور اس میں $126 بلین تک کا معاشی نقصان بھی اٹھایا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ان 2 دہائیوں میں ہندوستان کیا کر رہا تھا، ہندوستان نے مشرقی سرحد پر اشتعال انگیزیوں میں اضافہ کیا، مقبوضہ کشمیر میں تقریباً پچھلے 1.5 سال سے تاریخ کا بدترین محاصرہ اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں جاری ہیں، اور فروری 2019 میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی ناکام کوشش بھی کی۔ ان تمام واقعات کے شواہد عالمی اداروں نے دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ فائنینشیل کرائم انفورسمنٹ نیٹ ورک کی بھارت کے 44 بینکس کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ، UNHRC اور جنیوا اور جینوسائیڈ واچ کی ہندوستان کی بدترین ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے چشم کشا انکشافات حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ میں آئے ہیں۔ ان کی کئی شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ اس تمام جعلی نیٹ ورک کو دہلی بیسڈ شریواستو گروپ چلا رہا تھا، جو تھنک ٹینکس اور فیک NGOs اور جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے اس کرمنل ایکٹیویٹی کو 15 سال سے جاری رکھے ہوا تھا۔ اس میں فیک نیوز آؤٹ لیٹس، فیک میڈیا گروپس بھی شامل تھے۔ ان NGOs اور فیک NGOs کے ذریعے UN اور UNHRC میں مختلف پاکستان مخالف ایونٹس اور ڈیمونسٹریشنز منعقد کروانا اور موٹیویٹڈ کانٹینٹ کے ذریعے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا شامل تھا۔ اس موٹیویٹڈ کانٹینٹ کو EU کرونیکل سمیت دیگر فیک میڈیا کے ذریعے شائع کیا جاتا تھا۔ لیجیٹیمیسی کے لیے ہندوستان کی نیوز ایجنسی ANI کے ذریعے دیگر تمام فیک میڈیاز پر وائرل کیا جاتا، اور اسے مین سٹریم انڈین میڈیا کو اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ٹرو سٹوری کے طور پر کیری کیا جا رہا تھا۔ ان کی ایکٹرز میں را سے تعلق رکھنے والی اگلایا کمپنی ہے، جو کہ ایک سائبر انٹیلیجنس اور ہیکنگ میں مہارت رکھنے والی فرم ہے۔ EU ڈس انفارمیشن لیب نے جن UN ایکریڈیٹڈ انفراسٹرکچر گروپس کا جائزہ لیا ہے، اس کے مطابق حقیقت میں یہ NGOs کسی اور مقصد کے لیے رجسٹر کرائے گئے تھے، لیکن ان کو ریزریکٹ کر کے پاکستان مخالف بیانیے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس 15 سالہ کیمپین کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں پاکستان کی ساکھ کو بری طرح سے متاثر کیا گیا۔ 6 مختلف ڈومینز میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں ٹیررزم، اکانومی، ڈپلومیٹک، فومنٹنگ کیوس، کشمیر اور سوشل ایشوز۔ یہ تھے ان کے مین ٹارگٹس اس پوری ڈس انفارمیشن کیمپین کے۔ اگر میں صرف اس میں سے 2 ہی آپ کو ایکسپلین کروں، کشمیر کاز، کشمیر کے محاذ پر ایک طرف تو بھارتی جارحیت کو چھپایا گیا اور دوسری طرف آرٹیکل 370 کے خاتمے کے حوالے سے بے تحاشا جعلی مواد اور کشمیریوں کے حق میں بہتر قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ یورپی پارلیمنٹ کے اراکین کو ذاتی حیثیت میں مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرایا گیا، تاہم انہیں EU کا آفیشیل ریپریزنٹیٹو ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم سوشل ایشوز کی طرف آ جائیں، اقلیتوں اور خواتین کے حوالے سے EU کرونیکل کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، اور پھر اس کی بنیاد پر EU پارلیمنٹ میں پاکستان مخالف ریزولوشنز موو کی گئیں۔ ان تمام ایریاز میں پاکستان کے عالمی امیج کو نقصان پہنچایا گیا اور UN اور EU جیسے معتبر اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی اور پاکستان مخالف ایجنڈے کو فروغ دیا گیا۔ EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ کے مطابق اگر اس کیمپین کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو 1 سے 6 کی سکیل میں یہ 6 کا سکور حاصل کرتی ہے، جو کہ پروپیگنڈے کی سب سے اونچی سطح ہے، جس کے دائرے میں پالیسی لیول اور شدت پسندی پھیلانے تک تمام اقدامات آ جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ پناہی پہ کیا جا رہا تھا۔ Now this should serve as a call to action for decision makers to put in place relevant framework
to sanction actors and governments abusing international institutions, influencing decision makers, and misleading world opinion. Now coming over to the security dividend of what we have been able to achieve in the last 10 years. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو کہ خاص طور پر دہشت گردی کا شکار رہے، وہاں اب ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ بلوچستان میں کچھ عرصے سے ملک دشمن قوتیں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے درپے ہیں، تاہم پاکستان کے سیکورٹی ادارے ان عزائم کو ناکام بنانے کے لیے شب و روز مصروف ہیں۔ کلیئر اینڈ ہولڈ کے مراحل سے گزرتے ہوئے اب ہم بلڈ اینڈ ٹرانسفر کے مراحل کی جانب گامزن ہیں۔ بلوچستان میں 199 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جن کی لاگت تقریباً 601 بلین ہے، اس کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اس میں ہیلتھ کے 10، ایجوکیشن کے 18، ایگریکلچر کے 20 اور ٹرانسپورٹ کے 42 اہم منصوبے شامل ہیں۔ یہ تمام منصوبے اس سیکیورٹی ڈیویڈنڈ کی بدولت ہے جس کے لیے ہم نے پچھلی 2 دہائیوں میں قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 31 بلین روپے کی لاگت سے 883 ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں ایجوکیشن کے 268، ہیلتھ کے 70، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے 15 اور اریگیشن کے 30 میجر منصوبے شامل ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پچھلے 1 سال میں کرونا وبا کو انالائز کریں تو ہم نے بطور قوم اس چیلنج کا بھی حکمت اور دانشمندی سے مقابلہ کیا۔ پاکستان نے موجود NCC کے ماتحت NCOC کے ذریعے ایک بھرپور رسپانس دیا ہے اور اس کا اعتراف دنیا کر رہی ہے۔ اس حوالے سے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز اور وہ تمام ادارے اور افراد جو اس وبا کے خلاف نبرد آزما ہیں، خراج تحسین کے مستحق۔ میں پاکستان کی میڈیا کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بیکاز ISPR NCOC کے ماتحت ایک انفارمیشن عام کے طور پہ بھی کام کر رہی تھی۔ میڈیا نے ایک طرف اس وبا کے دوران تمام عوام کی آگاہی کے لیے اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر خدمت کی اور ایک عظیم مثال قائم کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی میڈیا نے جس ذمہ داری کے ساتھ ہندوستان کے پروپیگنڈے اور پاکستان کو درپیش خطرات کو بے نقاب کیا، اس کے لیے بھی پاکستانی میڈیا مبارکباد کا مستحق ہے۔ دشمن قوتیں ہمیں ناکام کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، ہمیں تقسیم کرنے کے در پہ۔ ہم سب کا انفرادی اور اجتماعی کردار اور ذمہ داریاں ہیں۔ منزل ایک ہے، پاکستان کو کامیاب بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ Before I conclude, I would like to just mention that when we took on this challenge, the SWAT and enormity of this challenge was decidedly overwhelming. But with Allah's help and the resolute support of our great nation, we took it on. We have taken many hits on the way, but we did not relent, we did not budge. During this whole course, I think we have, in these testing times, we have come a long way as a nation, as a society, and as a military. The challenges that we overcame are now giving way to great opportunities. We are not out of the woods yet. This is something that we have to understand. We're not out of the woods yet, but we're almost there, alhamdulillah. More important thing is that during all this, we have stayed the course. We have stayed the course, and inshallah, we will stay the course, no matter what. Thank you very much.
Sir, thank you very much. My question, you have already mentioned about the security situation in Balochistan and erstwhile FATA. How do you see the recent surge in terrorism incidents in Balochistan and erstwhile FATA, and how security apparatus is dealing with it, particularly with reference to the Indian involvement in Balochistan and the border areas? Thank you very much, sir. سر اسی کے ساتھ ایک سپلیمنٹ بھی لے لیں کہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آرمی چیف نے بھی بلوچستان کا وزٹ کرنا تھا, تو پرائم منسٹر صاحب تو چلے گئے, آرمی چیف نہیں گئے, تو کیا آرمی چیف کا پلان ہے سر وہاں جانے کا؟ تھینک یو سر. آرمی چیف انشاءاللہ اسی ہفتے کے دوران وزٹ کریں گے کوئٹہ. As far as your question is concerned, you just said there's a surge. I've just shown you the statistics. There is a continuous downward trend in the incidents. جو ہائی امپیکٹ انسیڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے ہمارا فوکس تھا ارسٹ وائل فاٹا. وی کلیئرڈ دا ایریا. اس کو ہم نے الحمدللہ رائٹ ناؤ جو میجر آپریشنس تمام وہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں, اور اس وقت کوئی 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس وقت اسٹیٹ کی ریٹ نہ ہو. اینڈ دین ان دا لاسٹ couple of years we've shifted focus towards Balochistan. Now Balochistan کی جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے, جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں, جیسے ہم نے ایک ڈوسیئر پیش کیا تھا جس میں فارن منسٹر صاحب بھی شامل تھے. اس ڈوسیئر کے اندر جو مین ٹارگٹ تھا وہ بلوچستان تھا. مین ٹارگٹ بلوچستان, اور وہاں پہ جو ایک اہم منصوبہ سی پیک جو بلوچستان سے گزر رہا ہے اس کی وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب بلوچستان پاکستان کا 44% ہے, بہت بڑا ایریا ہے, بہت ریسورسز چاہیے اس کی سیکیورٹی کو مربوط کرنے کے لیے. اسی مد میں جو کام ہوا ہے, بلوچستان کی ایف سی کو انہانس کیا گیا ہے, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے. اب پہلے پورے بلوچستان کو ایک ایف سی ہیڈ کوارٹر دیکھ رہا تھا, ابھی 2 بلوچستان ایف سی نارتھ اور ایف سی ساؤتھ بنا دی گئی ہے. اسی طرح ایک نیا ڈویژن, اسپیشل سیکورٹی ڈویژن خاص طور پہ سی پیک اور اس کے پروجیکٹس کے لیے ریز کیا گیا, جو کہ گوادر میں بیسڈ ہے, اور وہ ساتھ ابھی کوسٹ لائن کی سیکورٹی کو بھی دیکھ رہا ہے. پھر جو فارمیشنز کوئٹہ میں موجود تھے وہ ابھی بلوچستان ہنٹرلینڈ میں موو کر چکے ہیں, اور لگاتار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں. تھریٹ ہے, اور جیسے میں نے کہا وی ناٹ آؤٹ آف دا ووڈس یٹ, بٹ الحمدللہ تھنگز آر انڈر کنٹرول. پوائنٹ سیکورٹی, ہر چپے چپے کی سیکورٹی, جتنا بڑا صوبہ ہے بلوچستان, اس میں ہر جگہ پہ ایک سینٹری کھڑا کرنا پاسبل نہیں ہے, لیکن ایریا سیکورٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ان حالات میں مزید بہتری آئے گی. سو وی ول میک شیور دیٹ انشاءاللہ بلوچستان از سیف, بیکاز بلوچستان از دا فیوچر آف پاکستان. دیٹ از ہاؤ دا گورنمنٹ از لوکنگ ایٹ اٹ. میرا سوال یہ ہے کہ اتنی زبردست دہشت گردی کے خلاف جنگ اور کنٹرول لائن پر ہمارے افسروں اور جوانوں کی قربانیاں, اور عوام کا بھی تعاون ہے, اور عوام بھی بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن مٹھی بھر لوگ جو ہیں فوج کے خلاف ایک ایسا نریٹو دے رہے ہیں جو دشمن کو بہت پسند آتا ہے, اور فوج کی جو قیادت ہے وہ لینینٹ ایکشن کی وجہ سے عوام میں اور ان فوجی شہداء کے گھروں میں مایوسی پھیل رہی ہے. کیا ان کے خلاف کوئی سخت سٹرن ایکشن ہوگا؟ دیکھیے, اگر آپ تنقید کی بات کر رہے ہیں یا جو سو کالڈ کچھ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں, الحمدللہ فوج اپنا کام کر رہی ہے, فوج اپنی قربانیاں بھی دے رہی ہے, اور فوج اپنا کام بھی کر رہی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے, تو ایسی کوئی الزامات میں کوئی حقیقت ہو, کوئی وزن ہو, تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. وی ہیو آر ہینڈس فل, اینڈ ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں, نہ ہوں گے انشاءاللہ. فوج کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی. ایز آئی سیڈ, وی ہیو اسٹیڈ دا کورس, وی ول اسٹے دا کورس انشاءاللہ. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. وی آر ناٹ ورڈ. اور morale الحمدللہ morale
भरपूर तरीके से बेहतरीन मुराला पूरी फ़ौज का और शहदा की फैमिलीज़ का भी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इमरान सर, रिसेंटली कुछ गुफ्तगू की गई कुछ हलकों की जानिब से कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो बाड़ लगाई जा रही है उसको उखाड़ने की बातें की गई हैं सर, तो एक तो उस हवाले से आप कमेंट कर दीजिए। दूसरा सर, अभी रिसेंटली पाकिस्तान और अमेरिका के मुज़ाकरात हुए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से, तो काफ़ी अरसे के बाद ये एक इस किस्म का डायलॉग है जो अमेरिकन इस रीजन के अंदर जो देखना चाह रहे हैं उस हवाले से, तो ज़रा उस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि क्या मुज़ाकरात में क्या गुफ्तगू हुई सर। देखिए, जहाँ तक अभी रिसेंट अगर आप जो विज़िट था उसके लिहाज से अगर आप बात करें तो ये एक मिलिट्री टू मिलिट्री कांटेक्ट था और हमारे ये कॉन्टैक्ट्स चलते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के रवाबित तमाम मुल्कों से बेहतरीन है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू हुई, फ्रूटफुल इंटरेक्शन था एंड विल गो अहेड फ्रॉम हियर इंशाल्लाह। पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी है। जहाँ तक बाढ़ उखाड़ने की जो आपने बात की, ये बाढ़ कोई फ़ौज ने अपने तौर पे नहीं लगाई, ये पाकिस्तान की हुकूमत के अहकामात पे लगी है ये बाढ़ और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगाई गई है और पाकिस्तान के अवाम के लिए लगाई गई है, उनकी सिक्योरिटी के लिए लगाई गई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका डिविडेंड ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। और मैं ये भी बता दूं कि ये बाढ़ लगाने में भी हमने कई कुर्बानियाँ दी हैं। इस बाढ़ को लगाना कोई आम अंडरटेकिंग नहीं थी। वी हैव सीमेंटेड दिस फेंस विद द ब्लड एंड स्वेट ऑफ आवर सोल्जर्स और किसी की मजाल नहीं कि इस बाढ़ को उखाड़ सके इंशाल्लाह। अहमद मंसूर जनरल साहब के साथ मैं बतौर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट मुंसलिक हूँ। नया साल है सर, नए चैलेंजेस हैं, मगर मेरा सवाल सर पीडीएम के हवाले से है। जब ये इस्टेब्लिश हुआ अपोजिशन इत्तेहाद तो उस वक़्त इसकी जो टोन थी बड़ी सख्त थी, फ़ौज की क़यादत को निशाना बनाया गया और बहुत इस वाले से बातें हुई। बाद में कुछ टोन में कमी भी आई। अभी फिर जो सरबराह हैं पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान, उनका जो एक बयान और एक ऐलान सामने आया है जो नई हिकमत अमली है उनकी, उस हवाले से कि लॉन्ग मार्च का उन्होंने अनाउंस किया हुआ है इस्लामाबाद हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि वो पिंडी आएंगे, GHQ का इशारा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से मतलब मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर इफ़ एट ऑल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू जी। हाँ जी। ये फरमाइए डीजी साहब के इंडिया के हवाले से आपने मुख्तसर बात की। इस वक्त मुसलसल इंडियन पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप से पाकिस्तान मुखालिफ जो धमकियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान को हम एलिमिनेट कर देंगे, हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार आ जाएंगे, हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आए रोज़ जो इश्तियाल अंगेजियाँ बढ़ रही हैं। इस हवाले से स्ट्रेटजी बताइए कि LOC पर हमारी सिविल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, और हिंदुस्तान की जो इश्तियाल अंगेजियाँ बढ़ रही हैं उसमें आपने देखा कि UN की व्हीकल को भी टारगेट किया गया। तो LOC पे हम अपना डिफेंस कैसे मजबूत कर सकते हैं, और हिंदुस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को 2021 में आपका क्या मैसेज है? थैंक यू। डोजियर दिया था, डोजियर के हवाले से हम किस सतह पे पहुंचे हैं, क्योंकि इंडिया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा है, दहशतगर्दी करता रहा है। पाकिस्तान ने सबूत भी दिए, हर तरीके से दिए हैं, और इस दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्या साख्त है, हमने कहाँ पर मैसेज अपना कन्वे किया है इस डोजियर के हवाले से? जो मतीन साहब ने कहा LOC पे जो इश्तियाल अंगेजियाँ, मैंने जिस तरह बताया एक जो पैटर्न शुरू हुआ 2014 से, उसकी वजूहत आप सबको बेहतर मालूम है। उन इश्तियाल अंगेजियों के जवाब में पाकिस्तान फ़ौज ने हमेशा भरपूर तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर वट एवर दे कैन ब्रिंग आउट। वी आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर दैट एंड दे ऑल्सो नो इट। सो वो जो धमकियाँ और वो जो पार आने की बातें और सारा कुछ करते हैं, इससे पहले भी जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स वो की जिनका ग्राउंड पे कोई स्ट्रेस नहीं है। सो वो अपने
آپ کو اپنے مرال کو اوپر رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی الحمدللہ پرابلم نہیں ہے. وی نو واٹ دا کیپیبلٹی از اینڈ وی آلسو انڈرسٹینڈ دی انٹینشنس اینڈ وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی فار دیٹ. دوسرا ایل او سی کی پاپولیشن کی حفاظت کے لحاظ سے جو آپ بات کر رہے ہیں, یس وہ ایک بہت میجر کنسرن ہے, بیکاز انفارچونیٹلی وہ بہت زیادہ سولینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمارا رسپانس ہمیشہ ان کی ملٹری ٹارگٹس کی طرف جاتا ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ سویلینس, عورتوں, بچوں, بزرگوں تک کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ایون اینیملس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. سو ہماری ایل او سی کے اوپر ایک خاطر خواہ پاپولیشن ہے جو ساتھ ساتھ رہ رہی ہے. اس کے لیے حکومت پاکستان نے جو فنڈز ایلوکیٹ کیے ہیں, میسو فنڈز ایلوکیشن ہوئی ہے, جس سے اب کمیونٹی کے اندر ایون ہر گھر میں ان کو پروٹیکشن بنکرز بنا کے دیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ہم لوگ جو ہمارے اپنے ڈیفنسز ہیں ان کو بھی ہم نے کافی الحمدللہ پہلے سے بہتر کیا ہے. سو یو ول سی کہ ان میجرز کے بعد انشاءاللہ جو ایٹ لیسٹ جو ہماری سولین کیجولٹیز جو وہ ٹارگیٹڈ کرتے ہیں اس میں بھی بہت کمی آئے گی. 2020 میں بھی اس میں کمی آئی ہے اس میں. بٹ وی آر ایبسلیوٹلی پریپیئرڈ فار واٹ ایور دے آر برنگنگ آن. ایز فار ایز آپ نے ڈوسیئر کی بات کی کہ اس کا کیا, دیکھیے ڈوسیئر کے اندر جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے وہ ٹوٹلی اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, وہ بالکل آن گراؤنڈ پروف ہے. اور دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف آرگنائزیشنس کو وہ ڈوسیئر فارن آفس کے تھرو پہنچا دیا گیا ہے. اینڈ لیٹ می ایشور یو دیٹ اٹ ہیز بن ٹیکن ویری سیریسلی. اینڈ وائل اس ڈوسیئر کی ہی بات چل رہی تھی تو یہ ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آ گئی. ای یو ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کوئی پاکستان نے تیار نہیں کروائی, ایک تھرڈ پارٹی نے تیار کی ہے, ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے تیار کی ہے, اور اس میں بڑے واضح ثبوت سامنے رکھ دیے گئے ہیں. سو دا ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, لیٹ می ایشور یو دیٹ. اینڈ اس کو بھارت جتنا مرضی جتنا بھی ڈینائی کر سکے, ڈینائی کرنا چاہے, ابھی پاسبل نہیں ہے. ایز آئی سیڈ, even if muted, truth always prevails, and it has prevailed. So things are changing, and if you look at the international media, even the tickers about India are changing. Let me assure you that. That's what my answer is to you. I hope it satisfies your question. جی بہت شکریہ جنرل صاحب. مبارک علی فرام خیبر ٹی وی. سر ملٹری آپریشن ہے, دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی, اور کہتے ہیں کہ اس طریقہ کار کو فالو کیا جاتا ہے عالمی سطح پہ. کس طرح اتنا بڑا آپریشن ہوا اور اتنے جو کمپلیکس سچویشن تھی اس کو کلیئر کیا آرمی نے. آپ نے ابھی کہا کہ آرگنائز نیٹ ورک نہیں ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو سرفیس ہوئی ہے جس میں مفتی نور ولی محسود جو ہے TTP کے ابھی ہیڈ ہے, وہ خود ہی دورہ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک جگہ پہ ٹرائبل ایریا میں, اور وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ ہو رہی ہے طالبان کی. اور دوسرا وہاں پہ اغوابر توان کی بھی خبریں آ رہی ہیں, اور FCR ختم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہاں پر لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں, پرانا طریقہ کار اب بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے آپ کمنٹ. دیکھیے میں نے جس طرح کہا کہ کوئی آرگنائز ٹیررسٹ انفراسٹرکچر اب آن گراؤنڈ نہیں ہے. فینس بھی بہت حد تک مکمل ہو چکی ہے لیکن پوری طرح بھی مکمل نہیں ہے. سو کچھ سے کچھ ایسی میسیجز سے, بیکاز اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹرین اوور دیر, ایٹ ٹائمس کچھ لوگ پار آ جاتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ اب رہ نہیں سکتے. دے آر آن دا رن ایون اف دے آر ہیئر. اور جو انسیڈنٹس کی آپ بات کریں, میں نے جیسے کہا کہ سرج ایسے لگتا ہے کہ ایک سرج ہے, بالکل انسیڈنٹس ہوئے ہیں, بٹ وہ ہائی امپیکٹ انسیڈنٹس نہیں ہیں. ان کی کیپیبلٹی جو ہے ہائی امپیکٹ انسیڈنٹس کی, وہ الحمدللہ بہت ریڈیوس ہو چکی ہے. اور اس میں بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہیں جو لا اینڈ آرڈر کی ڈومین میں آتے ہیں. ابھی ٹیررزم سے ہٹ کے وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی ڈومین کو ٹچ کر رہے ہیں, جس کے لیے اب خاص طور پہ جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر نارمل پولیس آ چکی ہے, اس کی ٹریننگ کی جا چکی ہے, اینڈ دے آر ٹیکنگ اوور. اور ان انسیڈنٹس کو بھی ان کا سدباب کیا جا رہا ہے. جو لوگ ان چیزوں کو ایسا انسیڈنٹ ایسا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کو بہت جلدی پکڑ بھی لیا جاتا ہے. بیشتر انسیڈنٹ جو ہوئے ہیں ان کے پرپیٹریٹرز اس وقت گرفت میں ہیں.
سو اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں یہ فلوٹ کی جاتی ہیں, اینڈ وی ناٹ ایون شیور کہ وہ وہاں پہ ہے یا کہیں اور پہ کی جا رہی ہے. سو آئی مین ڈونٹ ٹیک اٹ ایٹ فیس ویلیو. اس طرح کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک امپیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایز ایف وی آر اسٹل دیئر. بٹ لیٹ می assure you that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore, and whoever is left is on the run, and inshallah we'll take them on. General Sahab, my name is Afzal Raza from Iranian State News Agency. I have two questions regarding the presence of ISIS, the Daesh terrorist group in the region, and the second question regarding the Iran-Pakistan security cooperation in bordering region. I would like to draw your attention to Balochistan, which borders with Iran and Afghanistan, where their ISIS, Daesh, recently has done a horrific crime. I don't mention the details on the incident. And the presence of Daesh in Afghanistan and the region is also a matter of common concern to Iran and Pakistan. So I would like to know that what the measures of Pakistan security forces have taken to address this problem of Daesh. And my second question is regarding the issue of three remaining Iranian abducted border guards. Iran recently seeking the help of FCF Pakistan Army to help to recovery of the abducted three Iranian border guards in the region. So I would like to have your comments. Three Iranian border guards. Yes. Which abducted by terrorist group in the joint Iran and Pakistan border. You see, as far as Pakistan-Iran cooperation is concerned in the military domain and the security domain, it's always been there, and we always have contact established, and it's a mutual thing. So there is no problem as far as Pakistan and Iran's security contacts are concerned. We're absolutely on board, and we have very good relations with Iran. As far as presence of Daesh is concerned, well, yes, I think even when we presented the dossier, we did give some details that there is an external support to present a Daesh-Pakistan wing in Pakistan, to make such a wing and make it, do different activities. But let me assure you that this presence is not much. It's there. They are trying. There are splinter groups of different organizations which keep taking that name just to gather some mass, just to gather some credibility. But alhamdulillah, we are taking care of that, and they'll not be able to establish any kind of permanent footprint over here with the way our operations are going. So it's not a big issue. Sir, my question is regarding this Daesh footprints. You mentioned in the dossier when you were addressing the media at Foreign Office, and you said that 35 trained Daesh personnel, they were deployed alongside Pakistan and Afghanistan border, and they were being supported by RAW, and they were given 700 militia just to target in particular CPEC and the sensitive Pakistani installations in Pakistan. So what exactly is that Pakistan's military quarters are taking up with Afghanistan regarding that? Because after that we heard an audio clip of Amrullah Saleh, the first vice president of Afghanistan as well, and he did not refute that audio clip. And it was being circulated in social media. It was forensically checked as well. But the matter of concern is he did not come up and refute that audio clip in which he was like discussing some serious bloodshed inside Pakistan. And after that, so my question would be particularly for Iran and Afghanistan, that Pakistan is trying to take control, Pakistan is trying to take care of everything that concerns with border, just to keep cordial relation with both the brotherly Islamic countries. But are we being
Is this the effort is being reciprocated from these two countries, or we are like going to be officially taking up this serious matter with these two particular countries? And sir, PTM was also highlighted in the EU Disinfo Lab, Pashtun Tahaffuz movement, alongside other accredited, fakely accredited NGOs in Pakistan that are working. PTM was also there. So are we like conducting any investigation on that as well? Yes, we're investigating every facet of EU Disinformation Lab report, and wherever we'll come up with more evidence, with more stuff, we're going to share it with the media. As far as your question is about Daesh and how the government-to-government contact is between Pakistan, Afghanistan, and Pakistan, Iran. As I already said, that we are in continuous contact with at the government level, at the military-to-military level. Iran, I've already explained. As far as Afghanistan is concerned, yes, there is Daesh footprint over there, and it is being supported by RAW. There is a lot of evidence available on that account, but we are in contact with the Afghan government. We keep conveying our issues to them, our concerns. We continuously keep engaging with them, and it's and there's a very positive level of acceptability on both sides of what's happening. But we also understand that there are some capacity issues on the Afghan side. So whenever Afghan soil is used against Pakistan, we don't always blame the Afghan government for that, because there are capacity issues. And as I said, because of this fencing, alhamdulillah, these incidents have come down dramatically. The capacity has been diminished to quite an extent. So on our own, we are absolutely aware of what the capability of this organization is and what they can do and who is supporting them and where the money is coming from, and we're going after them. As I said, they do have a footprint here, but there is no organized infrastructure over here. So that's somewhere else. And to take that infrastructure on, the government-to-government contact, the military-to-military contact is absolutely there, and we will keep pursuing that at that level as well. Thank you. मुमताज़ भट्टी दिन टीवी से जल साहब, ये लास्ट जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसका हमने ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो पढ़ा, उसमें कौमी हमांगी की बात की गई, और आज आपने भी बड़े जो है वो एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी प्रोवोकिंग क्वेश्चंस को बड़ा हैंडल किया। ये बताइएगा कि इस कौम ने और इसकी फ़ौज ने और पुलिस ने 17 साल तक कुर्बानियाँ दी, एक जंग लड़ी, और अब भी तकरीबन उसमें से गुज़र रहे हैं, और उसमें एक कामयाबी हासिल की जो कि एक दरख्शां मिसाल की तरह है, पूरी दुनिया में शायद निसाबों में पढ़ाए जाने के काबिल है। तो जब ये बात की जाती है कि यहाँ पे कोई खूनी इनकलाब आना चाहिए या खूनी इनकलाब की बात की जा रही है या इंतशार की बात की जाती है, तो बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी, आप बतौर तर्जमान पाक फ़ौज इस पे क्या कहते हैं? देखिए, ये कोशिशें कोई नई नहीं हैं। ये कोशिशें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मन हमेशा से करते रहे हैं, और पिछली 2 दहाइयों में इन कोशिशों में इजाफ़ा किया गया, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ कॉन्सिक्वेंस and the whole world admits that. And to be a country of consequence, there is a price to pay. So, because of our population, because of our geography, because of our military capability, because of our place in the Islamic world, I mean, Pakistan is a very important country, alhamdulillah. So, जो vested interests जब भी यहाँ पे क्रिस क्रॉस होते हैं आके, तो उसकी रेपरकशंस हैं, उसके इम्प्रेशंस हैं, उसके नताइज हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम ने कभी भी इस इंतशार की जो कोशिशें हैं उनको एक लेवल से आगे नहीं जाने दिया। और एज आई सेड, वी हैव बीन थ्रू अ लॉट इन द लास्ट 2 decades. We have
come a long way as a nation, as a society, and as a military. And our trajectory, alhamdulillah, is very positive now. And inshallah, we'll get even better from here. What we have been through, the crucible that we've survived, inshallah, there is no looking back from here. So یہ تمام کوششیں, یہ تمام کاوشیں جس بھی طرف سے ہو رہی ہیں, جہاں سے بھی ہو رہی ہیں, انشاءاللہ یہ کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکیں گی. And Pakistan will survive inshallah. سر خالد محمود ایکسپریس ٹی وی سے. جنرل صاحب, آج سے کچھ دن بعد جو ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن چینج ہو رہی ہے اور اس کی جو پالیسیز ہیں وہ ریجن پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے ہی کوئی نیا صدر آتا ہے تو اس کی ملٹری پالیسی جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا دفاعی کوآپریشن کیسا رہے گا, خصوصاً افغانستان, ایران اور انڈیا کے حوالے سے؟ دوسرا, گزشتہ 2 سال سے جو بھارت کی جانب سے مسلسل دھمکیاں اور سرجیکل سٹرائک کے دعوے کیے جاتے رہے, آج ہماری پوزیشن ہے, ہماری کیا تیاریاں ہیں, اور 2021 میں آپ کشمیر کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہاں کے حالات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے, ایز فار ایز امریکہ کے ساتھ تعلقات, میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز وہ فارن آفس کی ڈومین میں آتی ہے بات. بٹ ایز فار ایز ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ از کنسرنڈ, میں نے پہلے بھی بتایا کہ اٹس اسٹل آن, اٹس دیئر اینڈ اٹس ویری پازیٹیو. سو انشاءاللہ things are looking up and we're quite optimistic about how things will be from here on. جہاں تک بھارت کی بات ہے, جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے, اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشنس ہو رہی ہیں اور پوری دنیا کی تنظیمیں اس کو دیکھ رہی ہیں. میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کہ جو ابھی انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے کیا بات کی ہے اس چیز کے بارے میں. I'll not go there. جہاں تک پاکستان کو بھارت کی دھمکیوں کی بات ہے, میں نے جیسے پہلے بتایا, وی آر ویری اویئر آف دا کیپیبلٹی. وی نو واٹ دا کیپیبلٹی از اینڈ پریپریشنز آر ڈن اگینسٹ دا کیپیبلٹی اینڈ وی آر آلسو کوائٹ شیور آف واٹ دی انٹینشنز آر. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا تھا, اس کے اوپر ہمیں بڑی کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ دے وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. سو وی آر ایبسلیوٹلی پریپیئرڈ. بٹ جس قسم کی دفاعی اخراجات بھارت کر رہا ہے, جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں اور جس طرح سے جو ٹیکنالوجی وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی ہے, ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بٹ I think what the international community needs to understand is that conventional balance in South Asia is very important. If this balance is tipped, I think things will enter another domain which no one can afford. So this is what the international community needs to be aware of and needs to be wary of. That's what I can say about it. But for now, we're absolutely ready for whatever they can bring on. جن صاحب, ظفر ہاشمی, روزنامہ دنیا سے. جن صاحب, یہ تو اب بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ جب سے پی ڈی ایم اس ملک میں معرض وجود میں آیا ہے, ہمارے ہاں سیاسی کشیدگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور جس طرح سے جس طرف حالات جاتے دکھائی دے رہے ہیں, ابھی آپ بہت سے بیرونی خطرات کی بات کر رہے تھے, تو جب تک ہمارے اندر اس طرح کی صورتحال رہے گی تو ہم اس طرح مضبوط طریقے سے بیرونی خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ بیانات سامنے آئے جس پر فوج کی طرف سے بڑے غم غصے کا اظہار کیا گیا, آج آپ نے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بیان دیا اور آپ نے کہا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور فوج میں کوئی کسی بات پہ کوئی تشویش نہیں پائی جاتی. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجیے گا, کیونکہ باقاعدہ طور پر فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے, فوج کو سلیکٹر کہا جا رہا ہے, فوج کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کے حوالے سے مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. جس قدر فوج کو عوام کے اندر اس کی ساکھ کو مجروح کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض جماعتوں کی جانب سے. گزشتہ دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بیک ڈور کوششیں ہونے کی اطلاعات تھیں کہ فوج بیک ڈور جو ہے وہ مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سیاسی جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ فوج اس میں کوئی کردار ادا کر رہی ہے, کوئی ہے رابطہ کسی سے کہ یہ کوشش کی جائے کہ یہ سیاسی کشیدگی جو ہے اس کو روکا جا سکے, ملک میں حالات کو بہتر جانب گامزن کیا جا سکے, کیونکہ جب تک یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ کوئی اچھی اشارہ تو نہیں دے رہا ہے.
دیکھیے میں اوائڈ کرتا ہوں ہمیشہ اس طرح کی کوئی بھی پولیٹیکل کامنٹ یا کچھ تک، بعد میں اس کو بھی جتنا میں بہتر طریقے سے ایکسپلین کر دوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ تشویش نہیں ہے. بات یہ کی گئی کہ فوج کا مرائل یا کوئی ایسی چیز. الحمدللہ فوج کا مرائل اپنی جگہ پہ قائم ہے اور فوج اپنا کام کر رہی ہے. ڈسپائٹ دس جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے، لیکن as I said, we will stay the course انشاءاللہ. I mean جس قسم کے میں نے پہلے بھی کہا کہ جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ان میں کوئی وزن نہیں ہے. الیکشنز کی بات کی جاتی ہے. پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا. پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے. اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے اس کے لیے. یہ چیز واقعی اچھی بات نہیں ہے جیسے آپ نے کہا. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے. سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیٹ از آل آئی وڈ لائک ٹو سے. تھینک یو ویری مچ. لاسٹ کوشچن سر، ایک تو سوال جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے، کیا آپ مطمئن ہیں جو نیشنل ایکشن پلان کئی سال پہلے بنا تھا، کور کمیٹیاں بھی ہوتی تھیں، اب ان کے اجلاس ہونا ہی ختم ہو گئے. قومی سطح کے اوپر بھی دفاعی کمیٹی ہوتی ہے، کابینہ کی اسلامتی کمیٹی ہوتی تھی، وہ بھی اب ان کے بھی اجلاس نہیں ہو رہے، تو اس بارے میں بتا دیں. دوسرا، وزیر اعظم عمران خان بار بار انٹرویوز میں یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ گزشتہ سوال سے سپلیمنٹری ہے، کہ اپوزیشن کی جانب سے فوج کو کہا جا رہا ہے کہ وہ منتخب حکومت کا تختہ الٹ دے. کیا اپوزیشن کی جانب سے کسی بھی رہنما کی طرف سے آرمی چیف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی گئی؟ دیکھیے میں اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. جس طرح سے بھی جو بھی بات ہو رہی ہے، اگر آپ نے ریفر کیا کہ کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ. دیر از نو سچ تھنگ. میں نے جس طرح کہا کہ وی وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ اینڈ وی آر آؤٹ آف اٹ. So that should be good enough. Thank you very much. Thank you.